بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فیصل ہے، میں کنسلٹنٹ فزیشین اور گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوں۔ میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے کمپلیٹ کی تھی۔ کرنٹلی دی ماڈرن ہاسپٹل سے وابستہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے خون کی کمی، جسے انیمیا کہتے ہیں، جو کہ بہت کامن پریشانی اور بیماری ہے۔ خون کی کمی کہتے کس کو ہیں؟ تو پہلے تو یہ کہ جو ہیموگلوبن ہماری باڈی میں ہوتا ہے، جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، عام طور پر ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے جب ڈاکٹر ہیموگلوبن کا ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے کہ آپ سی بی سی کروائیں، تو اس کی ویلیو میں اگر وہ میل ہے تو 13.5 سے کم ہو، اور فیمیل میں ہے تو 12 سے کم اگر ریڈنگ ہو کسی کی فیمیل کی، تو اور بچوں کے اندر اس کی ریڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو خون کی کمی کی جو کامن وجوہات ہیں، اس میں نیوٹریشنل انٹیک ہے کہ ہم باقاعدگی سے اچھی خوراک نہیں لیتے ہیں، جس میں گوشت، سبزیاں اور دوسری پروٹینز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ اس کی جو ادر وجوہات ہیں، جس میں پریگننسی ہے، بچوں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، جس میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کامن ہوتا ہے، اور دوسری مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس میں گردے کا خراب ہونا، جگر کا خراب ہونا، ہماری آنتوں کا جو ہم خوراک لے رہے ہیں وہ اچھے سے ایبزارب نہ ہونا۔ براڈلی اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یا تو ہم کھا کم رہے ہیں، یا پھر جو ہم کھا رہے ہیں وہ ایبزارب نہیں ہو رہا ہے۔ نیوٹریشنل انٹیک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جتنا کھانا چاہیے کہ ہم اتنی مقدار میں ہم شاید کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھائے جا رہے ہیں، ہم یہ لگ رہا ہے کہ ہماری خوراک ٹھیک ہے، لیکن نیوٹریشنل انٹیک جس میں B12 کی کمی، آئرن کی کمی جو ہے وہ ہیموگلوبن کم ہونے کا باعث بنتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کہیں سے اس کا ضیاع تو نہیں ہو رہا ہے۔ ضیاع جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو جس میں خون باقاعدہ دکھ رہا ہو، جیسے پخانے کے اندر خون آنا ہے، یا پیشاب کے اندر خون آنا ہے جو کہ کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، جس کو اکلٹ کہتے ہیں، یا خواتین کے اندر میسچرل فلو زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ وہ ہے جس میں ضیاع خون کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا بون میرو ہے، جہاں سے بیسیکلی خون بنتا ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ہے، جس میں عام طور پہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جو کرونکلی چل رہے ہوتے ہیں، جیسے HIV ہے، اور دوسری کچھ اقسام جس میں کرونک وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، جس میں بون میرو سپریس ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی مستقل دوائیاں لوگ لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اینٹی سائیکوٹک جو دماغ کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ، اور کچھ اینٹی ایپلیپٹکس ہیں جو خون کی کمی کرواتی ہیں بون میرو کو سپریس کر کے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کو علامات ہوں خون کی کمی کی، جس میں سانس کا پھولنا ہے، تھک جانا ہے تھوڑا سا کام کر کے، آپ کو دل کی دھڑکن محسوس ہونا ہے، اور سارے دن لیٹے رہنا، اور کام میں دل نہ لگنا، بچوں کے اندر جو ہے وہ خون کی کمی کی دوسری علامات ہو سکتی ہیں، جیسے بچے ظاہر کھانا نہیں کھاتے تو وہ دوسری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، جس میں مٹی کا کھانا ہے، یا دیوار کی جو وال ہے اس کا وہ ہوتا ہے اس کا کھانا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے ضروری ہوتا ہے آپ خون کی کمی کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ بہت سارے جو ہمارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سمپل خون بڑھانے کی دوا لکھ کر دے دیتے ہیں اور آگے فالو اپ نہیں کرتے۔ خون بڑھ جاتا ہے لیکن پھر بعد میں کم ہو جاتا ہے، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی خون کی کمی کی علامات ہوں جو میں نے بتائیں، فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو صحیح سے تشخیص کرے بیماری کی، اور پھر اس کا علاج کر سکے۔ ہماری کمیونٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ خون کی کمی کو بہت نارمل لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بس تھوڑا سا خون کم تھا، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں، کیونکہ پیٹ کے کینسر، لنگ کے کینسر اور بہت ساری دوسرے کینسر بھی خون کی کمی کی وجوہات ہوتے ہیں۔ تو کامن وجوہات نیوٹریشنل انٹیک ہے، آپ ایڈریس کریں گے، آپ اچھی خوراک لیں گے، خون کی کمی بہتر ہو جائے گی۔ تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔